अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी में क्या है कि जिस तरह आप लोग एफएससी करते हैं, ठीक है, एफएससी करने के बाद कौन कौन से प्रोफेशन हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं वो इन्होंने बताए हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट्स अ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वेरियस फिनोमिनाज ऑफ लाइफ आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी दे कैन सिलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स कैरियर। फॉर एग्जांपल कि आप लोग अगर एफएससी करने के बाद वो कौन कौन से कैरियर्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। ये क्या है, एमबीबीएस का है, यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं और सर्जरी कहते हैं ऑपरेशन को, ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं, ये वो डिग्री है, इसको एमबीबीएस कहते हैं। द प्रोफेशन मेडिसन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। इस प्रोफेशन में, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, इस पेशे में हम लोग क्या करते हैं, हम डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं, ठीक है ना, किसी भी बीमारी की तशख़ीस करते हैं और फिर उसके बाद उस बीमारी का इलाज दरियाफ़्त करते हैं। इन दिस सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी में क्या करते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तो वो जो भी बॉडी पार्ट डिफेक्टेड होता है, ठीक है ना, ख़राब होता है या फिर उसमें कोई बीमारी होती है, कोई भी उसमें डिजीज़ होती है, तो सबसे पहले उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर का मतलब होता है कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं हर मुमकिन, ठीक है, जैसे मुरम्मत करते हैं किसी चीज़ को, और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर वो ठीक ना हो रहा हो तो फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस और रिमूव भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किडनी है, जिन लोगों को किडनी की बीमारियाँ हो जाती हैं तो वो किडनी की पहले इलाज करते हैं हर मुमकिन। अगर किडनी ठीक नहीं होता तो फिर कहते हैं इसको किडनी ट्रांसप्लांट करवा दिया गया, यानी कि किसी और हेल्दी बंदे की किडनी उसके साथ उसकी जगह पे लगा दी जाती है। फॉर दिस प्रोफेशन द स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस डिग्री। इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट को 5 साल बैचलर ऑफ मेडिसन करना पड़ता है या बैचलर ऑफ सर्जरी करना पड़ता है, जिसकी एब्रीवेशन क्या है, एमबीबीएस है, ठीक है ना। आम तौर पर लोग यही एब्रीवेशन यूज़ करते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है। तो एमबीबीएस अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसकी एब्रीवेशन है, तो ये बैचलर ऑफ मेडिसन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, ये एफएससी के बाद ये करते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 पे है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री जो है ये है दांतों से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिनको डेंटिस्ट डॉक्टर भी कहते हैं। डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन ओरल हेल्थ। इसमें क्या करते हैं, ओरल हेल्थ के में स्टडी करते हैं। ओरल हेल्थ क्या है, ओरल कहते हैं जिस तरह ये गला है, मुंह है, अब मुंह में क्या है, आपके दांत हैं, दांत से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारी किस में स्टडी करेंगे, डेंटिस्ट्री में। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। डेंटिस्ट क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म की ख़ास जो है अपना कोर्स करते हैं ओरल हेल्थ में। दे डायग्नोस, वो डायग्नोस करते हैं, तशखीस करते हैं, पता चलाते हैं, एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़। और जो डेंटल डिजीज़ होती हैं आजकल देखें ना बहुत कॉमन है, दांतों की बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों के दांत ख़राब हो रहे हैं तो डेंटल डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं और फिर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। आपने देखा है बाज़ लोग दांत ख़राब हो जाते हैं, फिलिंग वगैरह करवाते हैं या फिर दांत उसकी जगह और जो हैं वो आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं। एंड परफॉर्म सर्जरीज़, इसमें भी सर्जरी होती है, ठीक है ना, यानी कि कट लगा के उसकी जगह और दांत लगाया जाता है। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस डिग्री। स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है, इसमें 4 साल की जो है वो बीडीएस की डिग्री लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमने पहले भी पढ़ी है। फार्माकोलॉजी जो होती है वो किससे रिलेटेड है, वो सारी मेडिसिन से रिलेटेड है। इसमें फार्माकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, स्टडी करेंगे द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि कौन सी ड्रग अगर इंसान को हम दें तो वो कौन से बॉडी पार्ट को जाके ठीक कर रही है, ठीक है ना। जिस तरह ख़ास किस्म की दवाइयाँ होती हैं, कोई भी पेन किलर है वो क्या करती है, जिसम में जहाँ भी पेन है उसको रिलीव करवाती है। तो वो इन ड्रग्स का क्या देखते हैं, इफ़ेक्ट देखते हैं कि इनका इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स पर क्या है, एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। और जब वो इनका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट देख लेते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, नई मेडिसिन की डेवलप करते हैं। इन दिस, फॉर दिस कैरियर a bachelor of studies BS degree in pharmacology और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डी फॉर्म डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, एफएससी के बाद बीएस की डिग्री लेनी पड़ती है फार्मेसी में, या फिर डी फॉर्म की डिग्री लेनी पड़ती है जिसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये तो आपने डिग्री इसका नाम सुना होगा, ठीक है। वो क्या होती है, वो सारी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड होती है, उसमें हम सारी ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स से मुराद ये है मेडिसन, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 पे फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी जो होती है
یہ کیا ہے، یہ بھی ایک طرح سے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ کوئی میڈیسن بھی لکھ کے نہیں دیتے، انہوں نے صرف باڈی کو ایکسرسائز یعنی کہ موومنٹ کروانی ہوتی ہے، فزیکل ایکسرسائز کے ذریعے یہ اپنے پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں، اٹ از اے تھراپی دیٹ از یوز ٹو ریسٹور موومنٹ۔ ریسٹور موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی موومنٹ کو بحال کرتے ہیں، اینڈ فزیکل فنکشن آف دا باڈی کو فزیکلی فنکشن بناتے ہیں، کام کے قابل بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی بندہ جو ہے اس کے باڈی پارٹس کسی انجری کی وجہ سے، کسی ڈیزیز کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، یا بعض لوگ سستی کی وجہ سے بھی کام نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کی کیا ہو جاتے ہیں، مسلز، بونز وغیرہ یہ ساری ویک ہو جاتی ہیں، دیٹ ہیو بین امپیئرڈ بائی ڈیزیز اور انجری۔ کس کی وجہ سے، کسی انجری ہو گئی ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے، کوئی ڈیزیز کی وجہ سے ان کے پارٹس، باڈی پارٹس جو ہیں، مسلز وغیرہ موو نہیں کر پا رہے۔ فزیو تھراپسٹ یوز فزیکل ایکسرسائز، وہ فزیکلی ایکسرسائز کرواتی ہیں، اینڈ فزیکل موڈیلٹیز سے مراد ہے مساج وغیرہ کرتے ہیں نا، جس طرح ہم لوگ گھروں میں کوئی بھی اگر باڈی پارٹ جو ہے اس میں پین ہو رہا ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں، آئل کی مساجنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں ڈاکٹر یہی مساج کرتے ہیں ٹو امپروو پیشنٹس فزیکل موومنٹ۔ اس سے کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو فزیکل موومنٹ ہوتی ہے اس کو وہ بہتر بناتے ہیں۔ ٹو بیکم اے فزیو تھراپسٹ، اے 4 year BS ڈگری ان فزیکل تھراپی اور فزیو تھراپی از نیڈیڈ۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کون سی ڈگری لینی پڑتی ہے، ایک 4 سال کی BS ڈگری لینی پڑتی ہے فزیو تھراپی میں یا تھراپسٹ میں۔ نمبر 5 پہ ہے فشریز اور وائلڈ لائف۔ فشریز اور وائلڈ لائف کس سے ریلیٹڈ ہے، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو جاب آفر کرتا ہے، کس کے بعد، اگر انہوں نے MS کیا ہوا، MS ہے 16 سالہ تعلیم ہے، کس میں، زولوجی میں کیا ہوا ہے، فشریز میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، فشز سے ریلیٹڈ ہے۔ ایکوا کلچر، ایکوا کلچر کس سے ہے، ایکوا کہتے ہیں پانی کو، جیسے پانی کی بوتلوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ایکوا منرل واٹر کی، ایکوا واٹر، تو اس سے واٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے MS کیا ہوا ایکوا کلچر میں، فشریز میں، زولوجی میں، یعنی کہ جانوروں کی یہ ڈگری ہے، تو ان کو وہ کیا کرتے ہیں، فشریز اور وائلڈ لائف کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آفر کرتا ہے جابس کو ٹو دا بایولوجسٹ، ان بایولوجسٹ کو آفٹر BS اور ماسٹر آف اسٹڈیز، جنہوں نے یا تو BS کیا ہوا 14 سالہ کی تعلیم لی ہوئی ہو، یا پھر ماسٹر 16 سالہ تعلیم انہوں نے لی ہوئی ہو، کس میں، زولوجی میں، فشریز میں اور ایکوا کلچر میں۔ نمبر 6 پہ ہے آپ کے پاس ایگریکلچر۔ ایگریکلچر جو ہے وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہے، اس میں کیا کریں گے، کسان کی پریکٹس دیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کراپس کیسے اگائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر سائنٹسٹ امپروو فارمنگ پریکٹسز، کراپ پروڈکشن اینڈ سسٹینیبل ایگریکلچر ٹیکنیکس۔ وہ کیا کرتے ہیں، کراپس کی پروڈکشن کو امپروو کرنے کے لیے، کسانوں کی پریکٹس کو، اور جو مختلف ایگریکلچرز میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں، اس پہ یہ کام کرتے ہیں۔ A 4 year BS ڈگری ان ایگریکلچر از ریکوائرڈ۔ اس کے لیے کتنے سال کی ہمیں ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، BS ڈگری ایگریکلچر میں ہو 4 سال کی۔ نمبر 7 پہ ہے اینیمل ہسبینڈری۔ اینیمل ہسبینڈری میں کیا کریں گے، دیز فیلڈز امپروو بریڈنگ اینڈ کیئرنگ آف فار لائف اسٹاک۔ لائف اسٹاک کا مطلب ہوتا ہے مویشی، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بریڈ کیسے کرتے ہیں، بریڈ سے مراد یہ اپنی نسل آگے کیسے بڑھاتے ہیں، اپنے بچے کیسے پیدا کرتے ہیں، اینڈ کیا کرنے کے لیے، ان کی کوالٹی کو اور پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے۔ اب جانوروں کی کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی سے کیا مراد ہے، ان میں گوشت کی مقدار کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان میں دودھ کی کوالٹی کو اچھا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، کہ یہ جو ہے مویشی زیادہ دودھ دیں۔ فار اٹ اسٹوڈنٹس کین پرسیو اے 4 year BS ڈگری ان اینیمل ہسبینڈری۔ اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا پڑتا ہے، 4 سالہ ڈگری لینی پڑتی ہے اینیمل ہسبینڈری میں۔ پھر اس کے بعد ہے ہاریکلچر۔ ہاریکلچرسٹ کلٹیویٹ فروٹس، ویجیٹیبل، فلاور، آرنامنٹل پلانٹس۔ اس میں کیا اگاتے ہیں، وہ اگاتے ہیں فروٹس کو اگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کلٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے اگانا، فروٹس اگاتے ہیں، ویجیٹیبلز، فلاورز یا آرنامنٹل پلانٹس۔ آرنامنٹل پلانٹ سے مراد یہ ہے جو سجاوٹی پودے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ A 4 year BS ڈگری ان ہاریکلچر از ریکوائرڈ فار اٹ۔ اس کے لیے کتنے سال کی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، BS۔ اب دیکھو بیٹا، ہر برانچ میں آپ 2 ڈگریز کے نام پڑھ رہے ہیں، ایک BS، جب BS کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 14 سالہ ڈگری ہے، اور MS ہوتا ہے 16 سالہ، ٹھیک ہے، تو ان کو ان فیلڈز میں یہ ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 پہ ہے فارسٹری۔ فارسٹری جو ہے وہ جنگلات سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔
جنگلات سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کیا کریں گے؟ فارسٹرز مینیج کریں گے اور کنزرو کریں گے فارسٹ کو اینڈ وائلڈ لائف. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کو اکثر جنگلات درخت وغیرہ نظر آتے ہیں, ان کے اوپر باقاعدہ نمبرنگ ہوئی ہوتی ہے. وہ کون کرتا ہے؟ وہ یہی فارسٹری برانچ میں کرتے ہیں کہ ہر انہیں درخت کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار دس پروفیشن, اس پروفیشن میں 4 ایئر BS ڈگری ان فارسٹری از نیڈڈ. 4 سالہ ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے. کس میں کی ہوئی ہو؟ فارسٹری میں کی ہوئی ہو. پھر اس کے بعد ہے فارمنگ میں مختلف قسم کے فارم بنائے جاتے ہیں. دا پروفیشنلز آف فارمنگ پریپیئر فارمز. کون سے اینیملز فارم بنا سکتے ہیں؟ پولٹری فارمز بنا سکتے ہیں, فروٹ فارمز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پولٹری فارم وہ ہے جہاں مرغیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ گرو کروائی جاتی ہیں, ان سے انڈے حاصل کیے جاتے ہیں, ان کا گوشت حاصل کیا جاتا ہے. فروٹ فارمز بنے ہوئے ہیں, اس میں مختلف قسم کے مختلف جو فروٹس ہیں ان کے پودے اگائے جاتے ہیں. ان سچ فارمز دے گرو کراپس. اس میں یہ کراپس فصلوں کو اگاتے ہیں. ریز اینیمل اور جانوروں کی پیداوار, جانوروں کو یعنی کہ ان کو گرو کرواتے ہیں. فار فوڈ خوراک کے لیے, اور ادر پروڈکٹس, جانوروں سے دیکھو بہت ساری پروڈکٹس حاصل ہوتی ہیں. دودھ گوشت کے علاوہ کیا ہے, ہم ان سے گھی مکھن یہ چیزیں بناتے ہیں, چیز پنیر. 4 ایئر BS ڈگری ان ایگریکلچر اور اسپیسیفک فارمنگ کورسز از ریکوائرڈ فار دس پروفیشن. اس پروفیشن کے لیے کون سی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو؟ BS ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے جو 4 سال ہے, اور یا پھر اسپیشل فارمنگ کورسز ہوتے ہیں. وہ کورسز کیا ہوں گے؟ ان کی ڈیوریشن ڈفرینٹ ہوگی, کوئی سال کا ہوگا, کوئی 12 ماہ کا ہوگا. اس پروفیشن کے لیے وہ کروائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے نمبر 11 پہ ہے بائیو ٹیکنالوجی. بائیو ٹیکنالوجی کی ہم کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں. بائیو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اس میں لیونگ آرگنیزم, خاص طور پر بیکٹیریا کو, مائکرو آرگنیزمز کو استعمال کر کے بایولوجسٹ جو ہیں وہ انسانوں کے لیے بہت یوزفل پروڈکٹس بنا رہے ہیں, ڈرگز بنا رہے ہیں. جیسے انسولین ہے, ویکسین ہے. انسولین کس چیز کی کے لیے تیار کی جاتی ہے؟ کس چیز کی میڈیسن ہے؟ ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے, شوگر کے مریضوں کے لیے. ویکسین جو ہے وہ وائرس کے خلاف استعمال ہوتی ہے. بائیو ٹیکنالوجیز یوز بایولوجیکل پروسیس, وہ جو پریکٹیکلس کرتے ہیں, جو پروسیسز یوز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل پروسیسز. ٹو ڈیولپ پروڈکٹس سے مراد وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جو بھی میڈیسن بنا رہے ہیں جیسے انسولین ہے, ویکسین ہے, تو اس کو وہ پروڈکٹس کہہ رہے ہیں. پروڈکٹس وہی ہوتی ہے نا جو بنتی ہے, جو پیدا کی جاتی ہے. اینڈ ٹیکنالوجسٹ ان میڈیسن, ایگریکلچر اینڈ مور. کس میں کرتے ہیں؟ میڈیسن میں, ایگریکلچر, زراعت میں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے. اگر زراعت کی بات آئی تو آپ نے سمجھ لینا کہ اس میں پودوں کی مختلف پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں یوزفل. آپ دیکھیں نا آج جو بھی فروٹ ہے, آم ہے, اس کی کتنی نسلیں نئی بنائی جا چکی ہیں. 4 ایئر BS ڈگری ان بائیو ٹیکنالوجی از ریکوائرڈ فار دیس. اس کے لیے کون سی ڈگری کی ضرورت ہے؟ 4 ایئر. دیکھیں ہر جگہ 4 ایئر BS ڈگری کی ضرورت ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس ہے فورینسک سائنس. فورینسک سائنس جو ہے یہ بیٹا پہلے نہیں تھا, یہ مزید اب اس دفعہ ایڈ کیا گیا ہے بک میں. فورینسک سائنس میں کیا کرتے ہیں؟ جس طرح مثال کے طور پر کوئی بھی کرائم سین ہوتا ہے, کہیں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے, کہیں کسی کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے, تو کیا کرتے ہیں فورینسک سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں, انہوں نے ان کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے اس کرائم سین سے مختلف قسم کے نمونے ڈھونڈتی ہے. جیسے لیکن وہ نمونے ایویڈنس ہو, فزیکلی ہوں, پائے جائیں ہوں. ٹھیک ہے نا. ایسے مثال کے طور پر کوئی بالوں کا نمونہ مل گیا ہے, کوئی کپڑے کا پیس مل گیا ہے, ٹھیک ہے نا, یا پھر کوئی بلڈ کا کوئی سیمپل مل گیا ہے, فنگر پرنٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ ایویڈنس جو ہو وہ فزیکل ہو. فورینسک سائنٹسٹ انالائز, پھر وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ سائنٹسٹ کے پاس لیب میں بھیجے جاتے ہیں. وہ اب فورینسک ٹیم اور تھی جنہوں نے جا کے یہ نمونے جمع کیے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب فورینسک سائنٹسٹ کیا کریں گے؟ جب ان کے پاس یہ نمونے بھیجے جائیں گے, وہ انالائز کریں گے, اس کو تجزیہ کریں گے, یعنی کہ اس کو دیکھیں گے فزیکل ایویڈنس فرام کرائم سین. جیسے آپ نے دیکھا ڈراموں میں CID کی ٹیم وغیرہ جاتی ہے, تو کرائم سینز کے جو فزیکل ان کو ایویڈنس ملیں گے ان کرمنل انویسٹیگیشن میں. تو 4 ایئرز BS ڈگری ان فورینسک سائنس از نیڈڈ فار دس. اس کے لیے کون سی ڈگری کرنی چاہیے؟ فورینسک سائنس کی ڈگری جو ہے وہ لینی چاہیے. اور آج کل جو ہے فیوچر میں اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہوگا, کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک نیو فیلڈ آئی ہے, پہلے اس میں نہیں کروائی جاتی تھی, اب جو ہے اس میں BS ڈگری جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. اسی لیے یہ سب سے زیادہ اس کا اسکوپ ہے. اور یعنی کہ FSC کے بعد اگر جو لوگ جن کا میڈیکل میں نہیں ہو سکتا تو وہ اس میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے بیٹا, اوکے, اللہ حافظ.